بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی کل ہی کتاب آئی، شاید دیکھا بھی نہیں ہو آپ نے. روزانہ ہی کتابیں کوئی بڑھتی رہتی ہیں. اللہ کے یہ کتاب مجھے معلوم نہیں کہاں سے آئی، بہت سی تھی یہاں. وہی ڈاکٹر امداد علی صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کو ذوق ہو کتابوں کا، منگاتے رہتے ہیں، یہاں بھیجتے بھی رہتے ہیں. کہیں اٹھا میں نے کہ یہیں کیا ہے، وہ اشرف السماء والی دوسری کتاب ہے، یہ شاید دوسری کتاب ہے. بہرحال کھولا ہم نے تو یہ پڑھ بھی لیا، میں نے کہا سنا بھی دو آپ لوگوں کو. ایک شعر یاد ہے، مستی کے لیے بوئے مائے تند ہے کافی، مستی کے لیے بوئے مائے تند ہے کافی، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. بہت دیر بعد یاد ہے، حضرت کے زمانے میں پڑھتے تھے. مستی کے لیے بوئے مائے تند ہے کافی، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو میں خانے نبی میں پہنچائے اور شراب محبت، شراب الفت، شراب نسبت سے مخمور فرما دے. پہلے ہمارا رسالہ اخلاق نبی و محاسن مصطفی. ہم لوگ کو اپنی کتاب میں نام رکھنا ہے، اس کا نام سامنے آ رہا ہے اشرف الشمائل. بہت کئی سال سے ہم لوگ نام کے پیچھے ہیں. اس کتاب کا نام کیا رکھا ہے نا، معین من الشمائل کتاب ہے. تھوڑا سا حصہ معین چشمے کے آتے ہیں، اب تک بڑا نہیں. افریقہ تک پریشان ہو نام کے لیے، جیسے علماء اس میں لگے ہوئے ہیں کہ نام اس کا کیا ہو. معین من الشمائل، حضور کے شمائل کا چشمہ سا چشمہ. اب نہیں بن رہا تھا. کل میں نے کہا مجھے اشرف الشمائل نام رکھ لیے ہے نا، آپ کو اطمینان ہو گیا. اشرف الشمائل کا نام بھی آ گیا. اچھا ہو گیا نام، کل طے کر دیا. احسن الشمائل بھی ہو سکتا ہے، اشرف الشمائل. محاسن مصطفی، اخلاق نبی و محاسن مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ رسالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و اخلاق کی ایک جھلک ہے جو ہم لکھ رہے ہیں. بہت پرانی کتاب، بہت بڑے آدمی کی لکھی ہوئی کتاب. کچھ ہیں لوگ کتاب چھپوا رہے ہیں پرانی. الحمدللہ. یہ رسالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و اخلاق کی ایک جھلک ہے، اور اس کا ادنا حصہ ہے وہ معینوں میں شمائل. یہ جو ہم لکھ رہے ہیں ادنا حصہ ہے. حضور کے کمالات کے شمائل کے اخلاق کی کوئی ادعا نہیں ہے. اللہ واضح رہے کہ ظاہری طور طریقہ در اصل باطنی حال و احوال کا آئینہ ہوا کرتا ہے. الظاہر عنوان الباطن، الظاہر عنوان الباطن. یہ اس موقع پہ لے آئے ہیں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دم میں لونی چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ ہے نا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بالکل مطمئن رہیے، آپ پر کوئی چیز ایسی مسلط نہیں ہو سکتی جو آپ کو درد پہنچائے. کچھ نہیں، آپ مطمئن رہیے. وہاں پر حضرت سید عبدالقدوس کا وہی لکھا ہے الظاہر عنوان الباطن. حضرت خدیجہ نے استدلال کیا ظاہر سے باطن پر. آپ کے جب اخلاق اتنے اچھے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، ایسی ترقی دے گا.
تو وہاں لکھا انہوں نے حضرت خدیجہ. اب کہاں لکھا ہے یہ بھی نہیں معلوم. الظاہر عنوان الباقی لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے غایت فراست, علی نے بڑی تعریف کی حضرت خدیجہ کی. غایت فراست, فہم اور دانش جتنے ہو سکتے سب حضرت خدیجہ کے اندر موجود تھے. انہوں نے نبوت کو پہچان لیا کہ یہ نبی ہے شخص. اور اس کے پہلے جو حالات ہم نے لکھے ہیں وہ اب بعد میں شائع ہو گئے, وہ نکال دیا اس سے, اقوال سرف سے عقلی سے نکال دیا, وہ الگ لکھا ہے. اپنی یادداشت میں لکھ دیا میں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کا ایک یہ لکھا ہے. اگر آپ لوگ سمجھیں تو عائشہ کے بھی لکھیں, وہ میں یادداشت میں لکھا ہے. بہرحال اب ہم لوگوں کا مذہب یہی ہے. اب کیا ہم لوگ بات ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو چیزیں ہیں اللہ کو پسند آ جائیں, ہم سب لوگوں کی مغفرت کر دیجیے, بنا دیں. شیر کسی بزرگ نے فرما محمد بشر لا کر بشری بل هو یاقوت بین الحجر. محمد بھی بشر ہی ہیں لیکن تمہارے جیسے نہیں ہیں. سب مسئلہ ہی حل کر دیا. محمد بشر لا کر بشری بل هو یاقوت بین الحجر. محمد بھی بشر ہے, تم بھی بشر ہو, لیکن بہت فرق ہے. جیسے یاقوت پتھر ہی ہوتا ہے اور عام پتھر ہی ہے, کتنا فرق ہے اس میں اور پتھروں میں فرق ہے. یاقوت میں اور پتھروں میں کتنا فرق ہے. وہی سمجھو کہ بشر کہلانے میں ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں. یہی پتھر کا سنگ مرمر ہی کہا جاتا ہے, سنگ ہی کہا جاتا ہے. سنگ مرمر, سنگ آگے کہ نہیں, سنگ مرمر تو نام کا تو یہ بھی پتھر ہے, لیکن اس پتھر میں اس پتھر میں نہیں. تاج محل کا پتھر کیسا چن کے لگایا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت خدیجہ نے فرمایا, حضرت سیدنا عبد القدوس کا وہی ہے کہ ظاہر آپ کا ہے میزبانی کا, زیر دستوں کمزوروں کے بوجھ اٹھانے کا, آپ نوائب میں مدد کرتے ہیں. جس کے یہ اعمال ہوں گے اللہ اس کو برباد نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے باتیں تو یہ لکھ رہے ہیں الحمدللہ. انہوں نے بھی لکھا یہ رسالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و اخلاق کی ایک جھلک اور اس کا ادنا حصہ ہے. کیا کوئی نقل کرے گا. واضح رہے کہ ظاہری طور طریقہ دراصل باطنی حال و احوال کا آئینہ وہ عنوان ہے. عنوان آ گیا ظاہری طور طریقہ سنت کے مطابق اگر ہے تو سمجھ لو اس کے باطن بھی کچھ ٹھیک ہے. اور سنت کے مطابق ظاہری نہیں تو کیا تم کو باطنی سے ملے. ایک شخص جا رہے تھے اس شخص کے پاس جو مشہور بالولایت تھا, مشہور بالولایت. اسلامی نے کہا کہ بھائی مشہور ہے, چلو ہم بھی مل جائیں. انہیں کا غالب آ گیا. گئے تو انہوں نے قبلہ کی جانب تھوکا, بس واپس. کہا جو شخص حضور کے ایک سنت پر عامل نہیں ہے اس کو دوسری باقی چیزوں پر ہم کا اتقال بھروسہ کریں. حالا اصل بستانی, ایک یہ اصل ہے کہ باوجود بستانی نے ایک مقرر ہی کر دیا کہ بغیر اتباع سنت کے ولایت نہیں پہنچ سکتا ہے. بڑی مشہور تو ہے لیکن چونکہ اتنی بڑی سنت پر عمل نہیں ہے تو کہتے ہیں ہم لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں. مسلمان ہمارے ماضی میں جو جھگڑا رہتا ہے, ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کٹھائی ہمیں سب. اب جو تھوکتا ہوں صاحب تم یہی سب تھوکے گئے. میں کہتا تھا سب پیچھے کر کے سو رہا. اب تم کہاں جاؤ گے؟ کہا میں وہ یاد رہتا. میں کہا کہ تاز سے کبے ہو گئے تھوڑا کرو.
وہاں تھوک ہی نہیں سکتے. اب کہاں جائے گا؟ اب قبلے کی طرف ہے. ایک نقصان یہی ہے قبلے کی طرف جنگلہ لگانے کا اور شکتا حال بھی دیکھو. لیکن بڑے بڑے خواص کو بھی سمجھ میں آتی نہیں بات. مجھے معاف کیجیے گا, خواص کو بھی سمجھ, یہ بات ہے. جب جنگلہ کھولو گے تو حضرت صاحب نے کہا کہ قبلہ کی دیوار کی طرف بیٹھ کے ذکر کیا کرو تاکہ ایک سوئی رہے. اور جب جگہ نہیں کہتے ہیں کھڑکی, ہم کہیں بھائی آپ بولے کھڑکی کھولنے پر 2 کلو تم دیکھ رہے ہو آگے, تو کیا تمہارے ذکر میں دل لگے گا؟ حضرت صاحب نے کہا کہ قبلے کی جانب بیٹھو اور متصل دیوار کے بیٹھا. حضرت حاجی صاحب جو ہمارے مشاغ میں تھے, لیکن کچھ یہ چیزیں سامنے نہیں ہیں. جتنا بڑا شیخ اتنی بڑی کھڑکی قبلے کی طرف میں بالکل پسند نہیں کرتا. پسند کہا میں مفتی محمود صاحب سے بات کیا میں نے باندھا میں. ہم لوگ گئے تھے وہاں اندور, وہاں بہت بڑی مسجد تھی. تو ہم کو تو یاد نہیں. عبداللہ نے کہا کہ دیکھیے اس میں کوئی کھڑکی ہے؟ سب باہر کھلا ہوا, لیکن کھڑکی ایک بھی نہیں. قبلے کے جانب ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے. جیسے جامع مسجد یہ ہے ویسے وہ مسجد ویران ہے. تو عبداللہ خیال میں ہم کو بہت پسند آیا. لوگوں سے کہا دیکھیے ایک کھڑکی بھی ہے اس میں. لوگ آگے سب کھیل بھائی سب ہے. میں دیکھتا ہوں بوڑھے تازی والی مسجد ہے, کھڑکی ہے, ضرورت نہیں آپ سے ہاتھ دور کرنے کی. اب کوئی اچھی بات تو اچھی ہے. دیکھ لیجیے بات بالکل ادھر ہے پچھم طرف ہے, ذرا بھی کھڑکی کھول دیں تو خوب ہوا آ جائیں گی ادھر سے. نہیں کھولا ہے, وہ اپنے خیال کے نہیں ہے, ان لوگوں کے نزدیک ہے. دیہاتوں میں بھی کھڑکی نہیں کھولتی. دوستو ظاہر باطن کا عنوان ہوا کرتا ہے. جب ظاہر میں آپ متوجہ ہوں گے خدا کی طرف بدن سے, تو اللہ تعالیٰ قلب سے متوجہ کر دے گا آپ کو. تو تھوڑا ظاہری ٹھیک نہیں ہے. ظاہر عنوان الباطن یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظاہری طور و طریقہ دراصل باطنی حال و احوال کا آئینہ وہ عنوان ہوا کرتا ہے. اچھا ترجمہ بہت یہ فارسی میں عربی میں, یعنی باطنی اخلاق و صفات کے مطابق ہی اعضاء و جوارح کے حرکات و اعمال ظاہر ہوتے ہیں. باطن میں جیسا ہے ویسے اعمال, ہاتھ پیر ویسے چلے گا. من لم یخشى للہ من لم یخشى قلبہ لم یخشى جوارحہ. حدیث ہے کہ نہیں؟ جس سے عاجزی و فروتنی ظاہر نہیں ہوتی اس کا قلب بھی اس کیفیت سے خالی ہے. اس کا یہ ترجمہ بھی اچھا معلوم ہے. ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں جس کا قلب خاشع نہیں ایسے کہہ دیتے. ایسے ترجمہ کے ساتھ جس سے عاجزی اور فروتنی ظاہر نہیں ہوتی اس کا قلب بھی اس کیفیت سے خالی ہوتا ہے. خشیہ کا ترجمہ عاجزی سے کیا. ترجمے میں فرق ہوتا ہے. جس سے عاجزی اور فروتنی ظاہر نہیں ہوتی اس کا قلب بھی اس کیفیت سے خالی ہوتا ہے. تواضع. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے مشی لا جھک کے چلتے تھے. جیسے مثال دیا ہے وہ ہوگا شاید اس میں بھی ہو. جیسے اوپر سے آ رہے ہیں تو جھکا ہوا تھوڑا سا تھا, اس طرح چلتے تھے, اکڑ کے نہیں چلتے. تم سے فی الارض مرا, زمین میں اکڑ کے نہ چلو. ایک شہزادہ تھا چل رہا تھا اکڑ کر کے. یہ قصہ کئی بار ہم نے حضرت محمد سنا. کہا اے بیٹا یہ چال اللہ کو پسند نہیں. اے بیٹا یہ چال اللہ کو پسند. کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں جانتا ہوں تم مجھ پہ ناپاک سے پیدا ہوئے, اب بھی تمہارے پیر بیچنے کا عادت ہے, مر جاؤ گے کیڑوں کی غذا بن جاؤ گے. یہ تمہاری حیثیت سے میں اللہ تعالیٰ اپنے کو پہچاننے کے لیے من عرف نفسہ عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچانے گا وہی اپنے رب کو پہچانے گا. جب تم خود فرعون بنے ہوئے ہو تو فرعون پہچانتا تھا اللہ کو تو کہتا انا ربکم, میں تمہارا رب ہوں. یہ ہمارا تصوف سلوک.
جتنا مٹایا اپنا نام و نشان، حب تقریم کا برس اللہ، یہ سب کے لیے ہے انانیت۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، سید مولانا محمد میاں فاروقی نے کہا تھا کہ ہمارے ادارے میں اتنے لوگ صاحب نسبت رہتے تھے، دادا شاہ کیا محمدی نہیں، وہ دادا شاہ حضرت اللہ کہا تھا، دادا شاہ محمد اللہ کہو، اتنے آدمی تھے کہ ملتے ملتے گھنٹوں لگ جاتا تھا، اتنے صاحب نسبت لوگ وہاں محمد میاں کا۔ وہ اس پر کہتے تھے کہ اتنے لوگ تھے، سب پر اتفاق سب کا تھا، تبھی تو ملتا تھا، بولا ایک پیر سے ملیے دوسرے مل نہیں سکتے آپ، اب یہ حال ہے، مل نہیں سکتے۔ یہ اخلاق ندارن کہتے ہیں، دعا کہ سنی دم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر درد تنگ، ترا کہ میسر شود یہ مقام، بعد دوستان جوان خرافست جنگ۔ یہ ہے سب بہرحال ایک پرانا یہ ہے، من لم یخشا قلبہ لم یخشا جوارہ، جس سے عاجزی و فروتنی ظاہر نہیں ہوتی، ترجمہ بالکل، جس سے عاجزی و فروتنی ظاہر نہیں ہوتی، اس کا قلب بھی اس کیفیت سے خالی ہوتا ہے۔ ہم ظاہر میں متکبر ہیں، باتیں بہت متوازی غلط کہتے ہیں نا، ظاہر میں ہم ایسے ہیں، باطن میں بالکل کبھی ہو ہی نہیں سکتا، سڑک آئے گا، باطن میں اگر ہے تو سڑک کے چہرے پہ آئے گا۔ جس کا دل آداب نبوت سے لے، ترجمہ ہی بالکل الگ ہوتا ہے، جس کا دل آداب نبوت سے آراستہ نہ ہو اور اس کا اخلاق حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، تو وہ انوار الہی کے فیضان سے محروم رہتا ہے۔ ٹھیک سنا رہا ہوں نا؟ یہ ابھی کل ہی کتاب آئی ہے، ابھی صبح ہی دیکھا اس کو، جراب سے دیکھا، مجھے اس پڑھا بھی کتاب بھی میں نے۔ جس کا دل آداب نبوت سے آراستہ نہ ہو اور اس کا اخلاق حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، تو انوار الہی کے فیضان سے بھی محروم رہتا ہے، انوار الہی نہیں آئیں گے۔ ذکر حق پاکست چون پاکی رسید، رخت بر بندن برو آئے پلید، ذکر حق قلب میں ہے تو وہاں نجاست نہیں جا سکتی، کیونکہ ذکر حق پاک ہے، اور پاک کیا ہے ناپاک نہیں ہے۔ ذکر حق کتنا عمدہ شعر ہے، ذکر حق پاکست چون پاکی رسید، ذکر حق پاکست چون پاکی رسید۔ بہت جس کا دل آداب نبوت سے آراستہ نہ ہو اور اس کا اخلاق حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، تو وہ انوار الہی کے فیضان سے بھی محروم رہتا ہے۔ یہ متقدمین میں کتاب ہے۔ یہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق تعالیٰ کے حضور تضرع و زاری کے ساتھ یہ درخواست فرماتے تھے کہ اللہ ظاہر اور باطن دونوں کو محاسن آداب اور مکارم اخلاق سے آراستہ کر دے، یہ دعا فرماتے ہیں۔ اللہم حسن خلقی، دیکھیے پڑھتا ہوں بھائی، اللہم حسن خلقی و خلقی وجنبنی من منکرات الاخلاق، اللہ ہمارے خلق کو، پیدائش کو اور خلق کو کیا کریے؟ پاک کریے، اچھا کریے، حسن ہے پاک کر دیجیے، اور منکرات اخلاق سے بچائیے۔ منکرات آئے یہ ناپاکی ہے، اچھے اخلاق کی طہارت، برے اخلاق تکبر آ گیا، حسد آ گیا، بغض آ گیا، کینہ آ گیا، گر گیا ہے قلب، فاصل ہو گیا، گندا ہو گیا قلب اس کا۔ لیکن اس کے ذکر ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ ذکر پاک ہے۔ اللہم حسن قلبی و خلقی، ہم کو یہی دعا معلوم ہوئی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، میرا مقبول میں ہے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ،
اللہ ہمارے سریرے کو باطن کو ظاہر سے بھی اچھا کریے اور ظاہر کو بھی اچھا کیجیے، یعنی کہ ظاہر کو جیسے چاہے رکھیے، نہیں ظاہر عنوان میں باقی پڑھا، یعنی بار الہ میرے ظاہر اور باطن کو سنوار دے. صوفی آدمی ہے، صوفی آدمی بول رہا ہے بار الہ میرے ظاہر اور باطن کو سنوار دے اور بد اخلاقی سے مجھے محفوظ رکھ. بد اخلاقی نہیں، کوئی سنتا نہیں، اللہ تعالیٰ. میں کہتا تم ہی نہیں سنتے تو دوسرا کیا سنتا؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کیا کریں. ظاہری گناہ تو نہیں چھوڑتے، بہت حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ کم سے کم ظاہری گناہ تو چھوڑو بھائی، خانقاہ میں آئے ہو ظاہری گناہ کو کرتے تھے. جب حضرت عائشہ سے کہ اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا، جب حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کان خلق القرآن. خلق قرآن پر بہت جامع، اس سے ان کی نہایت علم و معرفت پر گواہی ہے. یہ قول کان خلق القرآن. اگر حضور کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن دیکھو. بعضوں نے ہر ایک زمانے میں قرآن سے سیرت کی کتاب لکھی تھی، پھر قرآن کیا ہے یعنی ہر خوبی جس کا ذکر قرآن کرتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسے آراستہ تھی. مصطفیٰ مصطفیٰ کا زیادہ اچھا لگتا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. چنانچہ اللہ جل شانہ ان اللہ یامر بالعدل، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ معلوم ہوا کہ عدل بھی تھا، احسان بھی. مثال بھی دیا انہوں نے، ہم لوگ پڑھتے یہ بھی لیکن مثال نہیں دیا تک اس پر. پہلی چیز ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. معلوم ہے کہ عدل احسان حضور کے اندر تھا، یہ مغل مثال تھا. ہم نے کسی نہیں سنا نہیں اب تک کتاب میں. یہ تو سب مشہور حدیث ہے کان خلق قرآن، لیکن کیا خلق تھے اب آگے کیا میں نہیں آتا، اب یہ آگے آ رہا ہے، میں پڑھا تو ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. معلوم ہے کہ حضور کے اندر عدل بھی تھا اور احسان بھی تھا. ان تعبد اللہ کانک تراہ. دوسری کیا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. سچ کہتا آج تک میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا. کان خلق قرآن تو سنا ہے سب سے، لیکن مثال نہیں سنا تھا. یا تو میری کم ہے یہ مثال دے رہے ہیں. یعنی کیا خلق ہم لوگ بھی کہتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ کیا خلق تھے. اب قرآن مجھے کبھی خیال ہوتا تھا لیکن میں غور نہیں کر سکا اس پر. اللہ کا شکر یہ علم کو دیا تھا. گانا خلق القرآن. خلق قرآن ہر آدمی کو، بچے کو بھی یاد ہوگا گانا خلق القرآن. حضرت عائشہ نے یہی تھوڑی کہا. حضرت عائشہ اس کی تشریح کیا ہے یہ لکھ رہے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اور دوسری آیت خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ صفت تھی. آپ عرف کو عفو کو، کوئی ظلم کرے معاف کیجیے اس کو، یہ صفت تھی. اور کیا ہے اور نیکی کا حکم دیے. وامر بالعرف ہے. ایک عرب عالم آیا تھا جلدی 2-4 سال اسی پر بیان کیا پورے ہندوستانی میں جا کے اسی آیت پر، نظر میں بھی یہاں بھی وہاں بھی اسی پہ. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. جاہلین سے اعراض کیجیے کرتے تھے. بہت پسند آئے بھائی قرآن فہمی اس کو کہتے ہیں. خیال ہوتا تھا کان سچ کہتا ہوں اس کی یہ آ گیا جانب اللہ. یہ بھی کہاں سے کتاب آئی ہے یہاں پڑھی ہوئی تھی. معاف کرنا اختیار کرو اے نبی، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. کوئی اگر بے ادبی کر رہے ہیں منہ پھیر لو.
درگزر کرو، اعراض کرو. اسی کو بیان کیا انہوں نے شاید میں وہاں کئی میں اسی کو بیان کیا. اب میری چوتھی آیت فصبر صبرا جمیلا. آگے فصبر صبرا جمیلا. اس طرح کی آیتوں کی مثالیں بہت ہیں. اب دیکھ رہا ہے جب حق تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو کامل کرا دیا تو اپنی کتاب قدیم میں خود آپ کی تعریف و ثنا کی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جو آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ اللہ نے اپنی حضور کی تعریف خود اپنے کتاب میں اس پر زور دے رہے ہیں نا. جیسے وہ ہے کہ یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ، ذکر کیا نفس کو کس میں؟ اپنی کتاب میں. اسی طریقے سے ہاں آپ اتنے بلند اخلاق پر تھے کہ اللہ نے اس کی شہادت دے دی انک لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم پر یہ ہے مولانا تفسیر پھر انک لعلی خلق عظیم. اللہ یہ صفات ہم لوگ کے اندر پر لگائے گا. سوچ نہیں مجھے ایک اینٹ آپ پتھر ماریے، دوسرا پتھر کا بم برسا دے گا. یہ حالات ہے. وہی نکل آ. اور بے شک تمہاری خوبو، دیکھیے ترجمہ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان والی ہے. ان نکل آ خلق عظیم. اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان والی ہے. لالا خلق عظیم بڑی شان والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ چنانچہ آپ کا تواضع اور اخلاق وہ تھا کہ ساری مخلوق کے خدا متاثر ہو گئی. ایک کاملین کی کوئی فہرست شائع ہوئی تھی جنہوں نے زیادہ کام کیا آپ خلاف 100 کسی عیسائی نے لکھا. اس میں سب سے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا. سب سے بڑے نامور کہ کم وقت میں اتنا کام اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے لکھا. بہت 2-4 سال پہلے بار اس کا شعرا تھا. اس نے عبدالماجد والی بات ہے یہ سب وہ نے لکھا ہے کہ اس نے بھی جو یہودی یا نصرانی ہے اس نے جو کاملین کا مجھے ذہن میں آ رہا ہے لکھا ہاتھ سے ہے The 100 books کا نام ہے. اچھا دیکھیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. وہی نقل اعلیٰ خلق عظیم. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور اخلاق وہ تھا کہ ساری مخلوق خدا متاثر ہو گئی. مسلمان ہوئے یا کافر آپ بھوکے کو کھانا کھلاتے. خلق عظیم کی تفسیر ہے. آپ بھوکے کو کھانا کھلاتے. بیمار مسلم ہو یا کافر اس کی عیادت کرتے. جس کو علامہ شاہ نے لکھا ہے 12,000 ہمارے کہتے ہیں مشائخ میں سے کہ ہم کو عادت نہیں ہے عیادت تعلیم. کہا تمہاری عادت سنت خراب ہے، اس کی اصلاح کرو. ڈاکٹر شیخ کو تمہاری عادت. ہم نے دیکھا عموماً مساکے ہیں جو جانتے ہیں جب ہم نماز پڑھاتے تھے وہی کوئی بیمار تھا. گلی دیکھا نا کسی گلی ہے خراب تو بڑی بار میں نے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں فلاں آدمی بیمار ہے میں بھی چلوں گا. اب نہ میں 90 سال کا ہوا ہوں. اس وقت مولانا 90 سال کے تھے. فوراً کہا کہ میں بھی چلوں گا. رکشا آئے گئے اسی نالی میں گرتے پڑتے میں بھی چلوں گا. میں نے ایک دفعہ کہا بہار میں زلزلہ آیا ہوا تھا تو معلوم ہے کہ منت اللہ صاحب مدرسہ بھی کچھ ہو گیا منظم ہو گیا. میں نے کہا کہ حضرت میں لکھ رہا ہوں منت اللہ صاحب کو وہاں زلزلہ آ گیا تھا پریشانی. کہتا ہماری طرف سے لکھ دیجیے. تو یہ نہیں کچھ پر کہا ہماری طرف سے لکھیے. اب 10 بجے اس کے بعد ان کا خطہ ہے بہت احسان مند. کہا کوئی کار سے مجھے خود تجربہ الہاباد تو فسادی شہر ہے جانتے ہیں فساد ہوتا ہی رہتا تھا. یہ کوئی جو پوچھ دیتا کہ تم لوگ کا کیا حاصل ہوا کوئی نہیں پوچھتا. باہر گیا کوئی نہیں پوچھتا. آج تک بڑے بڑے لوگ کرتا کوئی جو پوچھ دیتا کہ کیا ہوا تم لوگ زندہ ہو گئے نہیں. زندگی مسئلہ تھا
باقاعدہ پولیس ہے. اب کیا بتائیں, میں نے تقریر کیا اس کے سامنے, پورے گلیاں بھری ہوئی تھی PSC لیول سے. ہم نکلے, کہا آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے ہم لوگ اخلاق کے معلم ہیں, ہماری طرف سے آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچ سکتا. اسی کا میں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا, ہم لوگ اخلاق کے معلم ہیں. وہیں بیٹھ گئے سب, تقریر سے اتنا متاثر ہوئے سب جہاں تھے وہاں بیٹھ گئے. لیکن کسی نے ہم کو نہیں یاد ہے, بغیر خواہی بھی ہوتی تھی, کوئی بڑے لوگ پوچھ ہی نہیں کہ بھائی تم کا حج ہے کیا ہوا. یہ دیکھیے اس سے میں اس پہ استعمال کر رہا ہوں کہ کیا تھا, 3 پیسہ کارڈ ملتا تھا یا 5 پیسہ کا رہا ہوگا. مولانا کا کارڈ میں مولانا کو بتلا رہا ہوں. میں کہا حضرت میں وہاں لکھ رہا ہوں. کہا ہماری طرف سے لکھ لیجیے. مولانا کا جواب آیا, ہمارے خیال الگ ہی جواب آیا کہ آپ لوگوں نے اس مصیبت میں ہماری مدد پرسی کی, یا جو بھی لفظ کہا ہو, یہ آپ کا احسان ہے, ہمیں دعا کرتا ہے اللہ. کوئی پڑوسی بیمار مسلم ہو یا کافر, کافر بھی لکھا ہوا ہے, کافر اس کی عزت کرتے ہیں, مسلمانوں کے جنازوں میں برابر شریک ہوتے ہیں. کوئی پڑوسی مسلمان ہو یا کافر, آپ اس کی خوشی و غم کا خیال کرتے ہیں. مسلمانوں کو ان کے حسن ایمان و اعمال کی وجہ سے واجب تعظیم کرا دیتے. یہ مومن ہے. بیٹھو یہاں, چاچا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نبی میں تشریف فرما تھے. ایک صاحب آئے تو حضور سڑکنے لگے. اب تو بالکل نہیں سڑکتے, ٹس سے بس نہیں ہوتا آدمی. تفسر ہوا نہیں کوئی, سب کے لیے ہے نا, حضور کے لیے خسکنے لگے. میں نے دیکھا ادھر سے کہہ رہا ہوں 10 سے بس نہیں, تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاؤ, حرکت دے دو بدن کو, نہیں دے. یہ بد اخلاقیاں ہیں خواص میں بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھسکنے لگے. اس عرابی نے, ابو بکر صدیق حضرت عمر نہیں تھے, عرابی آئے تھے کھسکنے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا ایک مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ پیدا ہو. عرابی دیہاتی آدمی تھے مسلمان. کعبہ کو خطاب کہا ہے, کعبہ تیری حرمت اپنی جگہ پر ہے, لیکن مسلمان کی عزت آبرو تم سے بڑھ کر کے ہے. 1000 مرتبہ تم گر جاؤ, لیکن مومن کا قتل تم سے انہدام سے جو گرا بڑھ کے ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق. دیکھیے مسلمانوں کو ان کے حسن ایمان اور اعمال کی وجہ سے واجب تعظیم کرا دیتے. کوئی کھانے کی دعوت دیتا تو قبول کرتے اور خود بھی سخاوت کرتے. دعوت بھی خود بھی کرتے تھے, لے آتے تھے کدو وغیرہ لے آتے دیہاتی لوگ, یہاں سے مدینے سے یا مکے جہاں سے کچھ دیر بدی نہیں دیتے. کہتے یہ ہمارے دیہات ہیں, ہم ان کے شہر ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ ہمارے ہمارے شہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کرتے تھے, یہ ہماری کتاب میں شمال یہی ہے. ہمارا پوری کتاب دیکھ لیا نہیں, یہ آ گیا. تمام اب تک سیرت کتابیں جو لکھی گئی ہیں, کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے یہ نہیں ہے کہیں. اس کتاب کی خصوصیت سے معنوں میں شمال جو ہمارے چھپ کے آ رہے ہیں انشاءاللہ اتنی موٹی ہے. تو خصوصیت سب سے بڑے عالم نے لکھا ہے. خصوصیت اس سیرت کی کتاب خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منفی جو اخلاق وہ بھی نہیں تھے. جیسے وہ تواضع ہے تو تکبر نہیں کرتے تھے, یہ ہے. سمجھ گئے, اللہ نے بھی ایسے کیا اپنی سیرت جو بیان کیا ہے. تو 2 صفت ثبوتی ہے اور 3 صفت سلبی ہے. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, ثبوت ہے نا. اللہ الصمد ثبوت ہے, بے نیاز ہے. لم یلد وجنا نہیں ہے, یہ سلبی ہو گیا. نفی اپنی تعریف 5 جملے سے کی ہے, 2 اس میں ثبوتی ہیں, 2 سلبی ہے. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اللہ الصمد کیا ہے, بے نیاز ہے.
لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، سروی صفت ہے، وہ والد نہیں بنے. لم یولد، وہ مولود نہیں بنے، نفی ہوئی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. 3 سب سے چھوٹی سورہ ہے توحید کو کہتے ہیں سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کسی سے غصہ سے پیش ہے، یعنی کہ ہل میں تھا. اب اس کو سمجھانے کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے. یہ اس کتاب کے خصوصی اللہ کا شکر ہے، اس کی تعریف بھی ہو گئی. ورنہ میں کہہ نہیں پاتا تھا، کہتا تھا اس کو کتاب کی خصوصیت، کیونکہ اس کو بڑے ایک عالم نے خصوصیت بیان کی ہے کہ فلاں نے ہے آئے گا، فلاں نے ایسی چیز کیا، کسی نے یہ نہیں کیا تھا. سب نے یہ کہا تھا کہ حضور متواضع ہے، اور یہ نہیں کہا تھا کہ حضور کے اندر تکبر نہیں تھا. ہر مثال آپ دیکھیے گا، ہم کو خود اب یاد نہیں. ہاں کسی سے غصہ میں پیش ہے. سرود بربت کوئی چیز ہے. لہو و لعب کے ساتھ نہیں سنتے تھے، باطل سے مسلمانوں کو دور رکھتے تھے، یعنی کہ مدد کرتے تھے، نہیں ان کو دور بھی رکھتے تھے. چنگ اور رباب لہو و لعب نہ سنتے تھے. قوالی، قوالی ایک آدمی کا. امام محمد sa.ilahabadi جب گئے مدینہ منورہ قوالی سنتے تھے تو مسجد نبی میں جا کے سنا انہوں نے. موقع مل گیا تھا ان کو، یہی مشہور ہے انتقال جو سنو یہی الہابادی. اجمیر میں جیسے خواجہ اجمیری کی قبر ہے، ان کی بھی قبر ہے بغل میں. کبھی فاتحہ پڑھ لیجیے گا جائیے. حضرت حاجی اللہ صاحب کے اجل مشائخ میں سے خلفاء میں. جھوٹ اور غیبت نہ کہتے نہ سنتے. خود کو یا دوسروں کو مخالت کی وجہ سے محروم نہ کرتے. مخالت لکھا ہے. کسی کو فریب نہ دیتے. پڑھتے تھے لیکن فریب نہ دیتے، مدد کرتے تھے، فریب نہ دیتے. یہ نفی ہو گئی. سخن چینی نہ کرتے. 2 لوگوں کے درمیان بیجا مداخلت نہ کرتی. یہ بھی ایک چیز ہے، مداخلت نہ کرتے. قرابت داروں سے بیزاری نہ کرتے تھے. اب نفی دیکھیے کتنے اخلاق، اب ملائیے کہ اس میں ہے ہی سب کی نہیں. فخر و تکبر نہ کرتے تھے. ہماری مثال یہ نہیں کہ تواضع کرتے تھے، مگر فخر و تکبر اسے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے بات. قتل و غارت گری کو کبھی روا نہ رکھتے تھے. برے القاب سے کسی کو نہ پکارتے تھے. ایک صاحب نے کہا، حضرت وہاں فضل حق نے یہ کہا کیا؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تو فضل حق تھا. کیا کہتے تھے؟ تو غلط دیکھیے ابھی بول گیا تو کہا نہیں، فضل حق کہا تھا. ہمارے آدمی نے قاسم صاحب کے سامنے کہا فضل حق کے بجائے فضل حق کہا. کہا ان کا نام کیا تھا؟ کہا فضل حق. کیوں کہتے ہو فضل حق؟ جب ہے فضل حق کیوں کہتے ہو؟ ڈانٹ دیا. فصل معنی سے جدائی کے ہیں. یہ بہت غالباً ماشاء اللہ سے فرماتے ہیں. بس واقعہ تو یہی ہے، چاہے کوئی کہے، چاہے وہاں ہمارے کل علم انہیں دونوں پر ہے. اب کچھ تحریر روار سے معالم نے کہا، تعلیمی کہا یہ بہرات. برے القاب سے کسی کو نہ پکارتے، کسی سے کینہ نہ رکھتے، حسد نہ کرتے، پرندوں کے ذریعے پھال نہ نکالتے، نہ پڑھے سب. مخالفت اور ظلم و دشمنی کسی کے ساتھ نہ کرتے، کسی کے مال میں خیانت نہ کرتے. حلم و بردباری کے سب سے بڑے پیکر انتہائی دلیر، میدان جنگ میں بہادر ترین تھے. سب سے زیادہ عدل کرنے والے، سب سے زیادہ معاف کرنے والے تھے. محرمات کو ہاتھ نہ لگاتے.
بہت اچھا. جود و سخا کے بعد آپ کی گھریلو زندگی. یہ پہلے میں نے دیکھا. میں نے کہا یہ ہم اگر کوئی حاجت مند آتا, یہی دیکھ کر کے میں نے نشان اسی میں لگا دیا, لکھ دیا تھا. اگر کوئی حاجت مند آتا اور آپ حالت نماز میں ہوتے تو اس کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتے تھے. یہ مجھے سنانا اور بھول بھی گیا تھا. سنانا یہی تھا سندارا. اپنے لیے بھی تو ہو گئے نہیں. اب نماز پڑھنے کوئی آ گیا تو گھبرانے لگتی ہے طبیعت. میں مختصر کر سکتے ہو. پڑھنے والے سے اگر سورہ بقرہ تو اللہ احد پڑھ دو. اگر کوئی حاجت مند آتا اور آپ حالت نماز میں ہوتے تو اس کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتے اور اس کے جانب متوجہ ہو کر اس کی حاجت پوری کر دیتے, پھر نماز میں مشغول ہو جاتے. بہت کسی آنے والے کو اس قدر عزت بخشتے کہ اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور فرماتے کہ آؤ اسی پر بیٹھو, اور کہتے آؤ اس پر بیٹھو. اگر آپ مسلط پر جلا فرما ہوتے تو اسے خود سے جدا کر کے آنے والے کو دے دیتے اور فرماتے اس پر بیٹھو, اس پر بیٹھو. اگر آنے والا احترام نہ بیٹھتا تو اسے قسم دے کر بیٹھاتے. بہت بری کتاب, بڑی زبردست کتاب. اس کو چھپانا ہی مجھے اور اللہ تعالیٰ اسی کتاب میں میں نے سب سنائی. پورے ربیع الاول میں اسی قسم کی چیزیں. یہ بھی ایک رہے گی انشاءاللہ. اخلاق نبوی محاسن مصطفی. اپنی کتاب کا نام وہی لکھیے اشرف الشمائل. وہ دو ہے, اشرف یا احسن الشمائل یا اشرف الشمائل. بعد میں اس وقت بھی کہا تھا آپ سے, لیکن آپ کو رجحان اشرف ہے تو وہی رہے گا بھائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ان تعلیمات پر, ان اخلاقیات پر اللہ ہم سب لوگوں کو گامزن فرمائے اور اس کی حسن و خوبی ہمارے ذہنوں میں ڈالے اور اس پر عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جن اخلاق کو پسند فرمایا, جن شمائل کو پسند فرمایا, اس کے ایک حصے کو, ایک شمع کو سے ہم سب کو مشرف فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنے نبی کی سیرت کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق مرحمت فرمائے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت. اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. دوسروں کی تہذیب ہمارے اوپر غالب آ رہی ہے, تمدن ان کا غالب آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھو. ایک عرب مصری عالم لکھتا ہے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہذیب و تمدن میں ان کی کیا تم کو کمی آئی کہ دوسرے کے لے رہے ہو. اس کو حضرت بہت سناتے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین محمد صلی اللہ.